الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد. تو یقین کے مراحل و مراتب کے سلسلے میں پڑھ رہے تھے اور تفصیل کے ساتھ آپ آشنا ہوئے کہ یقین کے 3 مرحلے ہیں: علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین. یہ تینوں مرحلے بالترتیب ہیں اور یہ یقین کے مراحل کن افراد سے مخصوص ہیں، کن لوگوں کے لیے ہیں، اس سے بھی آپ آشنا ہوئے. آج یہاں سے پڑھنا بلزا در حدیثی آمد است کہ خدمت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرض کردن شنیدیں بعضی از یاران عیسیٰ روئے آب راہ میں رفتن. ابھی اسی یقین کی گفتگو کو آگے بڑھایا جا رہا ہے، مزید اس کی تفصیلات بیان کی جا رہی. ایک حدیث میں وارد ہوا ہے، نقل ہوا ہے کہ اصحاب پیغمبر نے پیغمبر اسلام سے عرض کی، کہا اے اللہ کے نبی، ہم نے سنا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے جو حواری تھے، جو ان کے اصحاب تھے، جو ان کے ساتھی تھے، وہ پانی کے اوپر راستہ چلتے تھے. کیا یہ بات سچ ہے کہ عیسیٰ کے اصحاب و انصار، ان کے ساتھی پانی کے اوپر راستہ چلتے تھے؟ تو نبی کریم نے ارشاد فرمایا لو کان یقولہ اشد من ذلک لمشى علی الہوا. نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ان کا یقین اور زیادہ پختہ ہوتا اور مستحکم ہوتا تو وہ ہوا پر بھی چلتے. یعنی پیغمبر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یقین ایک ایسی دولت ہے، ایک ایسا سرمایہ ہے کہ یہ جسے میسر ہو جائے اس کے لیے ہر چیز آسان ہو جاتی ہے. یقین کے ذریعے سے تم پانی پہ چلنے کی بات کر رہے ہو، یقین کے ذریعے سے ہواؤں پہ بھی چلا جا سکتا ہے. یہ بات سچ ہے کہ اصحاب حضرت عیسیٰ پانی کے اوپر چلتے تھے. وہ یقین کے ایک مرحلے تک تھے، ان کا یقین اس مرحلے کا تھا کہ وہ پانی پر چل سکیں. اگر یقین کے اس مرحلے سے اور آگے بڑھ جاتے تو ہواؤں پہ بھی چلنا ان کے لیے ممکن تھا، آسان تھا. ملزا در حدیثی آمد است، اسی لیے ایک حدیث میں وارد ہوا ہے کہ خدمت پیغمبر اکرم عرض کردن، نبی کریم کی بارگاہ میں اصحاب پیغمبر نے عرض کیا شنیدیں، ہم نے سنا ہے کہ بعض یاران عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ ساتھی روئے آب راہ می رفتن، پانی کے اوپر راستہ چلتے تھے. فرمود، تو نبی کریم نے جواب دیا لو کان یقینہ اشد من ذلک، کہ اگر ان کا یقین اس سے بھی محکم تر اور پختہ ہوتا لمشى علی الہوا، تو وہ ہواؤں پر بھی چلنے پر قادر ہوتے. اگر یقینش از آن محکم تر بود، اگر ان کا یقین اس سے زیادہ مضبوط ہوتا تو بر ہوا راہ می رفت، تو ہوا پر بھی چلتے. مرحوم علامہ طباطبائی بعد ذکر ان حدیث میں افزاید ہمیں چیز بر محور یقین بے خدا بند سبحان و محو کردن اسباب جہان تکوین از استقلال در تاثیر دور می زند. مولانا علامہ طباطبائی بڑی شخصیت ہے، انہوں نے بھی تفسیر کی ایک کتاب لکھی ہے، تفسیر المیزان. اور بڑے مفکر ہیں، دانشمند ہیں، عالم ہیں، مفسر ہیں، فلسفی ہیں. انہوں نے بھی نبی کریم کی اس حدیث کو نقل کیا ہے. اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد علامہ طباطبائی لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہر چیز خدا کے اوپر
یقین کے محور پہ ہے۔ خدا پر یقین ایک ایسا محور ہے کہ جس سے تمام چیزیں وابستہ ہیں۔ دنیا کے تمام اسباب، جہان تکوین کی تمام چیزیں، ان کے استقلال، ان کا تاثیر یقین الہی کے محور پر گھومتے ہیں۔ مولانا، یقین الہی ایک ایسا محور ہے کہ کائنات کے تمام اسباب، عالم تکوین کی تمام چیزیں، چاہے وہ مستقل ہوں اپنے آپ میں، چاہے ان کے اثرات ہوں، یہ سب اسی خدا کے اوپر یقین کے محور کے ارد گرد گھومتی ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی انسان جس قدر خدا کے اوپر یقین رکھے گا، عالم تکوین کی چیزیں اس کے تصرف میں اسی مقدار میں آئیں گی۔ عالم تکوین کو اپنے قبضے میں لے سکتا ہے، اپنے اختیار میں لے سکتا ہے، اور اپنی مرضی اور ارادے سے اس کا استعمال کر سکتا ہے۔ مرحوم علامہ طباطبائی بعد ذکر ان حدیث میں افزائد، مرحوم علامہ طباطبائی اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد اضافہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہمیں چیز بر محوری یقین بے خداوند سبحان کی تمام چیزیں خداوند سبحان کے اوپر یقین کے محور پر ہیں، چاہے وہ محو کردن اسباب جہان، چاہے دنیا کے اسباب کو ختم کرنا ہو، مولانا دنیا کے اسباب کو چاہے ختم کرنا ہو، محو کردن اسباب جہان تکوین از استقلال، استقلال سے در تاثیر یا تاثیر دنیا کی کسی چیز کے سبب کو محو کرنا ہو۔ مولانا دنیا اسباب کی دنیا ہے، اگر آپ اس کے سبب کو ختم کرنا چاہتے ہیں، دنیا کی تمام چیزیں اپنا ایک خاص اثر رکھتی ہیں، چاہے اس کے اثر کا مسئلہ ہو یا اس کے اثر کو ختم کرنے کا مسئلہ ہو، یہ سب خدا کے اوپر یقین کے محور پر گھومتی ہیں۔ بنابراین ہر قدر اعتقاد و ایمان انسان کا قدرت مطلق الہی بیشتر گردد، لہذا انسان کا ایمان و اعتقاد خدا کی مطلق قدرت کے اوپر جتنا زیادہ ہوگا، خداوند متعال قادر مطلق ہے، اس کی قدرت کاملہ پر انسان کا ایمان اور اعتقاد جتنا زیادہ ہوگا، جتنا پختہ ہوگا، اشیاء جہان پہ ہم نسبت در برابر او مطیع و منقاد خواہد شد، اتنی ہی دنیا کی چیزیں اس کے مقابلے میں مطیع اور فرمانبردار ہوں گی۔ یعنی خدا کی قدرت کاملہ پر آپ کا یقین جتنا پختہ ہوگا، ایمان کی پختگی کے برابر ہی کائنات کی اشیاء تمہاری اطاعت کریں گی۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، یعنی یقین بر قدرت الہی یہ وہ پیمانہ ہے کہ وہ میزان ہے کہ اسی کے برابر کائنات کی اشیاء یقین رکھنے والے کی اطاعت کرتی ہیں۔ آپ خدا کی قدرت کاملہ پر جس قدر یقین رکھیں گے، ایمان رکھیں گے، آپ کا خدا کی قدرت پر یقین جتنا پختہ ہوگا، جتنا زیادہ ہوگا، کائنات کی اشیاء آپ کی اتنی ہی اطاعت کریں گی۔ انصار و اصحاب حضرت عیسیٰ کا یقین جتنا تھا، کائنات کی اشیاء ان کی اتنی ہی مطیع تھی، ان کا یقین اس مرحلے تک پہنچا ہوا تھا کہ وہ پانی پر راستہ چل سکے، وہ چل رہے تھے۔ اگر ان کا یقین اور بڑھ جاتا، یقین اور ہوتا، تو وہ ہواؤں پر بھی چلنے کی قدرت رکھتے۔ وَإِنَ رمز رابط یقین و تصرف خارق العادت در عالم آفرینش۔ مولانا
یقین اور خارق العادہ عالم آفرینش میں، کائنات میں، دنیا میں حیرت انگیز کارنامے اور تعجب خیز اور عادت کے خلاف جو تصرفات ہیں ان کے درمیان ایک رابطہ ہے۔ کیا ہے مولانا؟ یقین اور کائنات کے تصرفات میں کیا ہے مولانا؟ ایک رشتہ ہے، ایک تعلق ہے، ایک رابطہ ہے۔ جتنا یقین اتنا تصرف۔ انسان کا یقین جس مرحلے کا ہوگا، جس پائے کا ہوگا، کائنات میں وہ اسی مقدار میں، اسی اندازے میں تصرف کر سکتا ہے۔ انبیاء اور ائمہ معصومین علیہ السلام جو عالم تکوین یا عالم آفرینش یا کائنات کی اشیاء میں مولانا جو تصرف کرتے تھے، جو معجزات، جو کرامتیں ظاہر ہوتی تھی آپ کی شخصیات سے، اس کی وجہ ان کا خدا کی قدرت پر یقین تھا۔ وہ لوگ یقین کے اس مرحلے اور اس منزل تک پہنچے ہوئے تھے کہ کائنات کی ہر شے ان کی تابع ہو گئی تھی، لہذا کائنات کی جس چیز میں چاہتے تھے تصرف کر لیتے تھے۔ کھانا کھا کے ہاتھ دھوتے تھے تو ہیرے جواہرات زمین سے بے قیمت خاک اٹھا لیتے تھے، مٹھی بند کر کے کھولتے تھے تو ہیرے اور جواہرات بن جاتے تھے۔ چاہے جلتی ہوئی آگ میں جناب ابراہیم کا جانا ہو، چاہے دریائے نیل کے اوپر عصا مار کر کے راستہ بنانا ہو، چاہے لا علاج مریضوں کو صرف لمس کر کے، مس کر کے حضرت عیسیٰ کا شفا دینا ہو، چاہے ہاتھوں میں سخت لوہے کو لے کر کے موم کی طرح نرم بنا کر اس کی مختلف شکلوں کا حضرت داؤد کے ہاتھوں انجام دینا ہو، یہ تمام چیزیں یا اہل بیت اطہار علیہ السلام کے جتنے بھی معجزات و کرامات ہیں مولانا، یہ یوں ہی نہیں ہیں۔ ان کے معجزے اور ان کے کرامات کا ایک راز ہے۔ وہ راز کیا ہے؟ کہا کہ تصرفات عالم میں اور یقین میں ایک رابطہ ہے۔ وہی انسان عالم آفرینش میں تصرف کر سکتا ہے، وہی کائنات کی اشیاء کو، مخلوقات کو اپنا تابع بنا سکتا ہے جو خدا کے قدرت کاملہ پر یقین رکھتا۔ اب یہ یقین جس مرحلے کا ہوگا، یقین کا جو پیمانہ ہوگا، جو معیار ہوگا، یقین جتنا مستحکم ہوگا اتنا ہی زیادہ تصرف کرے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ بَعِنَس رمز رابط یقین، اور یہ ہے یقین اور عالم آفرینش میں فوق العادہ تصرف کے درمیان، عالم آفرینش میں خارق العادہ تصرف اور یقین کے درمیان رابطے کا یہی راز ہے کہ جن لوگوں نے کائنات کے اشیاء میں تصرف کیا ہے انہوں نے یقین کی منزلیں طے کی ہیں۔ ان کا یقین اس لیول کا تھا، اس مرحلے کا تھا۔ وہ اپنی یقین کی بنیاد پر، اپنی یقین کی وجہ سے عالم آفرینش میں، کائنات کی اشیاء میں تصرف کرتے تھے، خارق العادہ اعمال انجام دیتے تھے۔ مولانا یہ بعید نہیں ہے، آپ بھی اگر اپنا یقین محکم کر لیں، مستحکم کر لیں، مضبوط کر لیں، آپ بھی اپنے یقین کا مرحلہ بڑھا لیں، آگے تک چلے جائیں نا، تو یہ سب کے لیے ہے لیکن یہ آسان کام نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یقین بہت بڑی چیز ہے۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ کوئی عالم دین کہیں کسی دیہات میں گیا ہوا تھا مجلس پڑھنے کے لیے، تو بسم اللہ کی تاثیر اور بسم اللہ کے فوائد بیان کر رہے تھے مجلس میں۔ بسم اللہ میں اللہ نے وہ قدرت رکھی ہے، وہ اثر رکھا ہے کہ اگر کوئی بسم اللہ کہہ کر پانی پہ قدم رکھے تو راستے بن جاتے ہیں۔ بہت سارے فضائل بیان یہ بھی۔ تو کوئی ایک دیہاتی جو دوسرے گاؤں سے آیا ہوا تھا مجلس میں،
وہ ہر روز آتا تھا، بیچ میں ندی پڑتی تھی، وہ ندی کے دوسرے پار سے آتا تھا مجلس سننے کے لیے۔ ایک دن اس نے جو ہے مولانا کی دعوت رکھی، کہا مولانا عشرہ تمام ہو جائے تو ہمارے یہاں سے دعوت کھا کے آپ جائیے گا۔ کہا ٹھیک ہے، دعوت قبول کر لی۔ جس دن دعوت تھی وہ لینے آیا، مولانا کو لے کے گئے۔ جب ندی کے کنارے پہنچے تو کھڑے ہو گئے مولانا، کہنے لگے چلیے۔ بھائی کیسے چلے، کوئی کشتی وشتی تو دکھ ہی نہیں رہی ہے، کیسے چلے، یہ تو ندی ہے، ندی پار کرنے کا کوئی وسیلہ ہو، کوئی ذریعہ ہو تو چلا جائے اس پر۔ کیا ایسی بات کر رہے ہیں، بسم اللہ پڑھیے اور آ جائیے۔ یہ بسم اللہ پڑھ کے چلنے لگا۔ مولانا کھڑے ہیں، مولانا کیا تھے، کھڑے تماشا دیکھ رہے ہیں، واقعی یہ تو راستہ چل رہا ہے پانی کے اوپر۔ مولانا سمجھ گئے کہ اس کا یقین میرے یقین سے کہیں زیادہ مستحکم ہے، مضبوط ہے۔ انہیں فضائل تو بیان کر دیا، اثر تو بتا دیا بسم اللہ کا، لیکن یقین کے اس مرحلے تک نہیں پہنچے ہوئے تھے، یقین کے جس مرحلے تک وہ بندے خدا پہنچا ہوا تھا۔ لہٰذا وہ ہر روز بسم اللہ کر کے ندی پار کر کے آتا تو اس کے راستے چل کر کے۔ تو واقعی ہے اللہ نے ان سب چیزوں میں تاثیر رکھی ہے، ان کا اثر ہے، لیکن یہ اثر کب ظاہر ہوگا مولانا؟ کہا نا کہ تصرفات عالم میں اور یقین میں ایک رابطہ ہے۔ تصرفات اسی وقت ممکن ہوگا جب آپ یقین کی کسی مرحلے تک پہنچے ہوئے ہوں۔ یقینی اگر آپ کا کامل نہیں ہے، یقینی اگر آپ کا پختہ نہیں ہے، تو آپ عالم آفرینش میں، اس کائنات کے اشیاء میں تصرف، ٹھیک ہے، رابطہ کیسے ہوگا؟ تصرفات در عالم آفرینش اور یقین کے درمیان کیا ایک رابطہ ہے؟ نہیں، یہ رابطہ یقین اور تصرف، یقین ہے ہی نہیں ہے، تصرف ممکن نہیں ہوگا۔ تصرف اسی وقت ممکن ہوگا جب یقین ہوگا۔ چلیں اب یہ تیسرا نقطہ ہے، ہمگی دوزخ را مشاہدے می کنند۔ سارے کے سارے لوگ جہنم کا مشاہدہ کریں گے، جہنم کو دیکھیں گے۔ کیسے؟ ارشاد ہو رہا ہے لَتَرَؤُنَّ الْجَحِيمَ۔ اب یہ جو آیت کریمہ ہے، یہ جو عبارت ہے قرآن مجید کی لَتَرَؤُنَّ الْجَحِيمَ، اس کی دو تفسیریں کی گئی ہیں۔ دارائے دو تفسیر اس، یہ آیت کریمہ دو تفسیر رکھتی ہے، اس کی دو تفسیریں کی ہیں مفسرین نے۔ نخست ان کی منظور مشاہدہ دوزخ در آخرت اس۔ پہلی تفسیر یہ کی گئی ہے کہ لَتَرَؤُنَّ الْجَحِيمَ سے مراد آخرت میں جہنم کا مشاہدہ ہے، کہ قیامت میں، آخرت میں جب سارے لوگ اکٹھا ہوں گے، جمع ہوں گے، تو سب اپنی نگاہوں سے دوزخ کو دیکھ رہے ہوں گے۔ دوزخ کا مشاہدہ آخرت میں ہوگا، کہ مخصوص کفار یا برائے عموم جن و انس، کہ جو یا تو کفار سے مخصوص ہے کہ جتنے کفار ہیں وہ دیکھیں گے، یا تمام جن و انس کے لیے یہ عام بات ہوگی، سب دیکھیں گے۔ چرا کی طبق بعضی آیات قرآن ہمگی از کنار جہنم باید بگذرن، کیونکہ قرآن مجید کی بعض آیتوں کے مطابق ہر ایک کو جہنم کے پاس سے گزرنا ہے۔ تو جب انسان، بھائی جو جہنم میں جائیں گے وہ تو دیکھ ہی لیں گے، ان کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ حتیٰ جو لوگ جنت میں جائیں گے وہ بھی جہنم کا مشاہدہ کریں گے ہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو جہنم کے پاس سے ہی گزرنا ہے۔ جب جہنم کے پاس سے گزریں گے تو یقینی طور پر، جب جہنم کے پاس سے گزریں گے تو جہنم کا مشاہدہ تو کریں گے نا، دیکھیں گے نا۔ جو ایک تفسیر یہ کی گئی ہے کہ قیامت والے دن عالم آخرت میں سارے لوگ جہنم کا مشاہدہ کریں گے۔ اب یہ سارے یا کفار سارے یا تمام جن و انس
کیوں؟ کیونکہ قرآن مجید کی کچھ آیتوں کے مطابق ہر انسان کو جہنم کے پاس سے گزرنا ہوگا. جب وہاں سے گزریں گے تو یقینی طور پر مشاہدہ کریں گے. دیگر ان کی منظور مشاہدے ان باشہود قلبی در ہمین عالم دنیا. مولانا دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ جہنم کا مشاہدہ سر کی آنکھوں سے نہیں بلکہ قلب کی آنکھوں سے ہوگا اسی دنیا میں. لَتَرَؤُنَّ الْجَحِيمَ یعنی جہنم دیکھیں گے، جہنم کا مشاہدہ کریں گے دل کی آنکھوں سے اسی دنیا میں. یہ دوسری تفسیر ہے. دیگر ان کے منظور مشاہدے آنکھوں سے یہ کہ جہنم کے مشاہدے سے مراد باشہود قلبی در ہمین عالم دنیا، اسی عالم دنیا میں کیا ہے؟ قلب شہودی. کیا ہے؟ شہود قلبی یعنی دل کی نگاہوں سے دیکھنا مراد ہے کہ اسی دنیا میں دل کی آنکھوں سے لوگ جہنم کو دیکھیں گے. یہ مراد ہے لَتَرَوْنَ الْجَحِيمَ سے. بدر ان صورت ان جملے جواب قضیہ شرطیہ است. اور اگر یہ دوسری والی تفسیر مان لی جائے تو یہ جو جملہ ہوگا وہ قضیہ شرطیہ کا جواب ہوگا. قضیہ شرطیہ کا جواب ہوگا. کیونکہ ارشاد ہوتا اگر شما علم الیقین می داشتید جہنم را در ہمین جہان با چشم دل مشاہدے می کردی. تو یہ جواب ہے جب قضیہ شرطیہ کا. تو قضیہ شرطیہ کیا ہے مولانا؟ آپ جانتے ہیں کہ جملہ شرطیہ جو ہوتا ہے اس کا جواب ہوتا ہے. تو جواب تو ہمیں معلوم ہو گیا. تو خود جملہ شرطیہ کیا ہے؟ جملہ شرطیہ یہ ہے کہ اگر تم لوگ یقین رکھتے تو جہنم کو اسی دنیا میں چشم دل سے دیکھتے. یہ کیا ہے؟ شرط ہے. جواب شرط لَتَرَوْنَ الْجَحِيمَ. اگر یقین رکھتے تو دل کی نگاہوں سے جہنم کو اسی دنیا میں دیکھتے. یہ شرط ہے. ٹھیک. اور یہ جو لَتَرَوْنَ الْجَحِيمَ ہے یہ جواب شرط ہے. چرا کہ میدانی بہشت و دوزخ ہم اکنون آفریده شده اند به وجود خارجی دارند. کیونکہ جنت اور جہنم اس وقت خلق کیے جا چکے ہیں، پیدا کیے جا چکے ہیں اور ان کا وجود خارجی ہے. مولانا اب یہ ایک بہت ہی جنجالی اور تفصیلی بحث ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جنت و جہنم کے سلسلے میں ہزاروں قسم کے سوالات جو انسانوں کے ذہنوں میں آتے ہیں. یہ ایک تحقیق کا مورد ہے. ایک وہ جنت کہ جس جنت میں جناب آدم کو جگہ دی گئی تھی اور پھر شجر ممنوعہ کے قریب جا کر کے انہوں نے خدا کی نافرمانی کی، وہاں سے نکالے گئے. وہ جنت کون سی جنت تھے؟ جس جنت و جہنم میں انسانوں کو ڈالا جائے گا وہ جنت و جہنم وجود خارجی رکھتی ہے یا نہیں رکھتی؟ خلق ہو چکی ہے یا ابھی خلق نہیں ہے؟ وہ جنت و جہنم دنیا میں ہے یا آخرت میں ہے؟ ان کے اوصاف کیا ہیں؟ ان کے امتیازات کیا ہیں؟ ہزاروں قسم کے. لیکن یہ کہہ رہے ہیں یہاں پر کہ جنت و جہنم مولانا خلق کی جا چکی ہے، پیدا کی جا چکی ہے، ان کا وجود خارجی ہے. ٹھیک. کیونکہ اگر وجود خارجی نہ ہو تو مشاہدہ کیسے کرے گا انسان؟ انسان دیکھتا اسی چیز کو ہے، مشاہدہ اسی چیز کا کرتا ہے کہ جو وجود خارجی رکھتی ہو. جس چیز کا خارج میں وجود نہ ہو اس کا مشاہدہ نہیں کیا جا سکتا. چلے یہاں تک رہنے دیں، بقیہ انشاءاللہ آگے.